بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ مجھے کافی لوگوں کے میسیجز موصول ہوئے، خاص طور پر ان پاکستان بھائیوں کے جو بیرون ملک میں مقیم ہیں۔ ان کا کافی اصرار تھا کہ آپ برج حوت یعنی پائسس کے بارے میں کوئی تفصیل سے بات کریں۔ مشتری جو ٹرانزٹ کر کے 9ویں گھر سے 10ویں گھر میں آیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں کہ یہ برج پائسس والوں کو اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو۔ آج کی میری ساری ویڈیو وہ پائسس کے حوالے سے ہے، یعنی برج حوت کے حوالے سے۔ برج حوت یعنی پائسس یہ زوڈیک میں باقاعدہ 12واں گھر کہلاتا ہے۔ یہ جوپیٹر کا ہاؤس ہے۔ جوپیٹر کے ویسے تو 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، سیجیٹیریس اور پائسس، لیکن یہ جو پائسس ہے جوپیٹر کا گھر ہے اور زائچے میں یہ 12واں گھر کہلاتا ہے۔ یہ چھٹے آسمان کا مالک ہے، رنگ اس کا پیلا ہے اور ہفتے میں دن اس کا جمعرات ہے، اور اس کا جو پتھر ہے وہ یلو سپائر ہے۔ سفید پخراج بھی ہوتا ہے اس کا، اور خاص طور پر پیلا پخراج جو زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ 12واں گھر ماضی، اخراجات، ہاسپٹلائز، جیل، بیرون ملک کی سیٹلمنٹ، خفیہ محبت، میڈیٹیشن، بایاں کان اور آنکھ، اور ہندو دھرم میں اس کو باقاعدہ موکش کا گھر بھی کہتے ہیں۔ موکش کا مطلب یعنی آزادی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے، لیکن یہ 12ویں گھر سے وہ کہتے ہیں اگر ان کا 12واں گھر اچھا ہو تو وہ ہمیشہ موکش، آزادی کی طرف اس کی آتما یا روح چلی جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتا۔ میں پیدا ہونے والے لوگ بڑے خوش مزاج اور خوش خوراک ہوتے ہیں۔ ان کو چلنے پھرنے کا یعنی سفر کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ محنت کرتے ہیں تو ایسی کرتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اگر سستی اور کاہلی کی طرف راغب ہوں تو اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کو ہمیشہ قریبی دوستوں، رشتہ داروں اور ان لوگوں پر جو بہت زیادہ جن پر یہ اعتماد کرتے ہیں، یہ دھوکہ بھی انہی سے کھاتے ہیں۔ یہ زندگی میں سیونگ بہت کم کرتے ہیں، اگر کر بھی لیں تو ان کی زندگی میں 1-2 مواقع ایسے آتے ہیں یا ایسے جھٹکے لگتے ہیں، اگر وہ سیونگ انہوں نے کی بھی ہو تو وہ پانی کی طرح بہہ جاتی ہے۔ ایسے لوگ کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں، جو افواہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی غلط فہمیاں پال لیتے ہیں، اور یہ نظر بد کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ مذہبی کاموں میں اور مذہب میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر 45 سال کی عمر کے بعد کا جو حصہ ہے نا زندگی کا، وہ بڑا سکھ سے گزرتا ہے، اور زندگی کے جو 15 سے 30 سال وہ بڑی محنت کے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور ان کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ زندگی کا وہ باہر ہی گزرتا ہے۔ اب اگر پریزنٹ پوزیشن کی طرف دیکھیں تو مشتری جو باقاعدہ ٹرانزٹ کر کے برج جدی میں داخل ہو چکا ہے زحل کے ساتھ، برج حوت والوں کے باقاعدہ 2-2.5 مہینے سے ان کے تالیہ میں مریخ جو پیچھے ریٹروگریڈ تھا، اس کی وجہ سے کافی جو ان سے ان کو مسائل پیدا ہوئے تھے، جو اب بھی جو ان سے تقریباً فروری تک رہیں گے۔ ذہنی تناؤ بہت زیادہ تھا، مالی اخراجات اپنی جگہ پر، اور گھریلو معاملات بھی بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی مریخ سیدھا ہوا ہے تو ان کے جو معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ راہ راست پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی فروری تک یہ سلسلہ جو ان سے رہے گا، محنت بہت کرنا پڑے گی ان کو۔ لیکن جوپیٹر کا جو ان سے ہے وہ ٹرانزٹ کر کے برج جدی میں آنا زحل کے ساتھ ان کے 11ویں گھر میں، وہ علیحدہ بات ہے کہ پائسس پر یعنی برج حوت پر زحل کی تیسری نظر پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے کام ہو تو جاتے ہیں لیکن بڑی رکاوٹ سے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جوپیٹر گرو 11ویں گھر میں آیا ہے، گرو جو ان کے تالیہ کا مالک بھی ہے یعنی مشتری، ایک تو ان کا کاروبار بہت چمکے گا اور دوسرا ان کا منافع دگنا ہوتا جائے گا۔ یہ گینز وغیرہ جو ان سے ہے نا یہ بہت زیادہ کریں گے۔
اولاد کی طرف سے خوشی ملے گی، اور دوسری جو اہم بات ہے، والد کی طرف سے کوئی جائیداد یا اس کا کوئی معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں وہ اب براہ راست پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کو چاہیے کہ جتنی بھی جلدی ہو، اگر اپنی جائیداد یا وراثت میں کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی محنت کرے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا۔ جو ان کی چھوٹی موٹی بیماریاں تھیں، برج و اتبال ہوگی، دوائی سے جو افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اب وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ پراپرٹی کے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں یا جن کا کام ہے، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پراپرٹی کے کام میں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ ایزی پیسے کی طرف مت دوڑیے گا، نہ کسی کے بہکاوے میں آ جائیے گا، نہ لالچ میں آئیے گا، ورنہ نقصان اٹھائیں گے، بجائے فائدے کے الٹا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اور سب سے اہم بات ان کے لیے جو بہت ضروری ہے، اپنے رب کی طرف جتنا بھی ہو دھیان کرے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ آپ جتنا اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے یا اس کی یاد میں مبتلا ہوں گے، آپ کے سارے کام خود بخود آسانی سے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ میڈیٹیشن کا بھی گھر ہے، 12واں گھر۔ جتنا بھی ہو اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی۔ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ بس آج اتنا ہی، خدا حافظ۔